اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آل کا بٹن دبائیے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ کو جلد از جلد حاصل ہو سکے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ عزیزان محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہے، جس کا عنوان ہے وسیلہ ڈھونڈو۔ شیخ محمد حمید الرحمن شاہ قادری آپ فرماتے ہیں، ان سے نقل کیا گیا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ ایک بزرگان دین ہونے کے تحت انہوں نے یہ فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ترجمہ، اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں اعلیٰ اور امر ہو، جو تم میں اعلیٰ اور اولیٰ ہو، اس کی اطاعت کرو۔ حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ ہم بیان کر رہے ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1057۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اپنے امیر کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ آیت و حدیث سے امیر سے مراد شیخ کامل اکمل یعنی مرشد کامل، اور عارفوں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اولیاء الامر مشائخ اور پیران طریقت ہیں، اہل سلوک کی تعلیم اور تربیت میں مشغول رہتے ہیں، اور سالک کو ان کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا فرما بردار بننا چاہیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورہ نبی اسرائیل قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی ہم قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ امام سے مراد امام عصر ہے، جس کے روکنے سے وہ رک جاتے ہیں اور جس کے حکم پر وہ عمل کرتے تھے۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب تفسیر قادری جلد نمبر 1، ارشاد باری تعالی
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتہ اجرا عظیما، یعنی بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے بیعت توڑ دی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو ان قریب اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ابن منظور لفظ وسیلہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی شیء و یتقرب بہ الیہ، یعنی جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ نیک اعمال، عبادات، پیروی، سنت اور گناہوں سے بچنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اور مرشد کامل جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے، دل میں یاد الہی کی تڑپ پیدا کر دے، اس کے وسیلہ ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ کاملین امت نے ایسے مرشد کی تلاش میں سینکڑوں ہزاروں کوس کی مسافت کو پاپیادہ طے کیا، یعنی ہزاروں کوس کی مسافری کی، اور ان کی رہنمائی اور دستگیری سے آسمان معرفت و حکمت پر مہر و ماہ بن کر چمکے ہیں۔ یاسمی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دور دور تک راستہ طے کیا اور معرفت کے ان رہنماؤں کو پایا جن کی نسبت سے وہ آسمان معرفت پر مہر و ماہ بن کر چمکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح فرمائی ہے کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے، یعنی سالکان راہ اسے راہ طریقت سمجھیں۔ راہ حقیقت نے وسیلے سے مراد مرشد لیا ہے۔ پس حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے کامل پیر کی تلاش ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالکان راہ حقیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر حق کا ملنا دشوار ہے۔ واضح ہو کہ بیعت حق تعالیٰ کا حکم اور آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب تک حق تعالیٰ کی عنایت شامل حال نہیں ہوتی بیعت جیسی عظیم سعادت نصیب نہیں ہوتی۔
لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے وقت کے کسی شیخ کامل سے بیعت کریں، ورنہ جہالت کی موت مرے گا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتن جاہلیہ، یعنی جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ اسی لیے لازم ہے کہ امام وقت کی معرفت حاصل کی جائے۔ ائمہ دین اور صوفیاء اہل یقین کے مابین اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا بیعت فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب۔ جو بیعت کو فرض قرار دیتے ہیں یہ آیت پیش نظر کرتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ لہذا ہر طالب قرب خداوندی کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ پہلے کامل مرشد کی تلاش کریں، خواہ وہ نزدیک گھر کے نزدیک ملے، محلے میں ملے یا دوسرے شہر میں ملے یا دوسرے ملک میں ملے، فرض ہے کہ کامل پیر کی تلاش کریں۔ نزدیک ملے تو بہتر، نہیں تو ملک روم، ملک شام بھی جانا پڑے تو مرشد کامل کی تلاش میں جانے کا حکم ہے، کیونکہ جب تک مرشد کامل اکمل کی نسبت حاصل نہیں ہوتی حقیقت میں دل زندہ نہیں ہوتا، اور جب تک دل زندہ نہیں ہوتا کوئی عمل قابل بارگاہ الہی کے قبول نہیں ہوتا، قابل بارگاہ الہی قبول نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس عمل میں اس کا دل حاضر نہ ہو۔ تو مولا کریم جو لوگ بے پیر ہیں انہیں مرشد کامل کی نسبت تک پہنچا دے، اور جو لوگ نسبت مرشد کامل حاصل کر چکے ہیں انہیں مرشد کامل کے حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر بندہ مومن کو صراط مستقیم سمجھنے اور سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔